اولیاء کا دیوانہ کہا جاتا ہے۔ یہ عبدالرؤف بھائی یہ دیوانہ ہے۔ بہرحال میں نہیں چاہوں گا کہ وہ میرے پاس آئے مجھے کچھ دے، بس اتنا میں اعلان کر کے یہیں سے میں اپنا وقت یہیں پہ روکتا ہوں۔ میں اگر کچھ کہنے جاؤں گا تو میرے پاس بہت سارے میٹیریل ہے، وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت یہاں بیٹھے ہیں، جب میں ان کا ٹائم سنا تو میں اپنا ٹائم یہیں پہ روک دیا۔ اب آئیے حضرات، ایک بہت ہی اچھے خطیب، ایک بہت ہی اچھے وقت کے بے آباد مفتی قوم و ملت، مفتی ذیشان حضرت علامہ و مولانا مفتی مشتاق رضا قادری صاحب کے اللہ، خطیب و امام حاضرانی کے جامع مسجد ہانسی مارا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ یعنی کہ میرے علاقے میں بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، ان کا خاص یعنی کہ سگا نواسا ایک بہت ہی میرے ساتھ تقریباً 12 سے 13 سال ان کی شاعری چلی تھی۔ ان کا نام تھا شاعر محترم جناب بابل حسین۔ انہی کے بھائی شاعر صاحب کے بھائی ہیں ایک زندہ ولی کا نواسا علامہ مشتاق رضا قادری۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا، وقت نہیں ہے اس لیے میں آپ کے بارے میں اور کچھ نہیں کہتا۔ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الاولیاء کانفرنس، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، سرزمین رہیا باری، نعرہ تکبیر، علامہ مشتاق رضا قادری صاحب قبلہ، خطیب و امام جامع مسجد ہانسی مارا۔ بس اب حضرت کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو ہو۔ طریقت شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج سید جلال الدین اشرف کشف الجیلانی المعروف قادری سرکار مدہ ذلہ النورانی MA PhD بششر مقدسہ سربراہ اعلیٰ محمد مشرف بشن پنڈوا، نقیب جلسہ، صدر جلسہ، بانی جلسہ جناب محترم عبدالرؤف صاحب، جملہ علماء اکرام، ائمہ اکرام، سامعین اکرام، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیوں کا جلسہ کچھ اعتبار سے کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ چراغ صاحب کے لیے میں پرانا ہوں، یہ میرے لیے پرانے ہیں۔ ایک زمانے سے ہم لوگ اسٹیج کے آدمی ہیں، یعنی شاعر آتا ہے تو سارا مجمع لگ جاتا ہے اور تقریر سننا ہی چاہتا ہے۔ ارے تقریر نہیں سنیں گے تو کیسے آپ کو ہدایت ملے گی؟ اگر سارا مسئلہ شعراء کی شاعری سے ہو جاتا تو دنیا میں خطابت بند ہو جاتی۔ تو بیان بھی سننے کا ذوق رکھیے، بلانے کا بلا لیتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ، بہت غلط بات ہے یہ، مذاق مت بنائیے۔ ہندوستان کی فضا خراب ہوئی تھی، چراغ دینارپوری صاحب توجہ، ہندوستان کی جب فضا خراب ہوئی سن 1992 میں، اشارہ کر رہا ہوں، یہ مشتاق رضا قادری جب بھی جلسے میں پھنسا ہوا تھا۔ 32-35 سال سے الحمدللہ اسٹیج کا آدمی ہوں، آپ بلانے کو آگے لوگ 10 منٹ، غوث اعظم کا کرم ہے، سنی جہاں جاتا ہے کامیاب رہتا ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ تو بیان بھی سننے کا جذبہ رکھیے، ایسا مت کیجیے۔ بہت مختصر ٹائم ملا ہے، میں زیادہ تمہیدی کلمات کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ سارا مجمع چھوڑ کر جی لگا کر نبی اور آل نبی کے بارگاہ کرم میں درود السلام کا ہدیہ پیش کیے، پڑھیں اللہم صلی علی
सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रहिया बारी वाले माजरत के साथ जनाब पानी महफिल अब्दुल रऊफ साहब माजरत के साथ इस द्वार से मुझे 13 साल हो गए हासिल मारा की जामे मस्जिद में इमामत और खिताबत को, लेकिन बड़े बुखल से काम लिए हैं माजरत कि आज तक रहिया बारी वाले बुलाए नहीं, और बुलाए तो 10 मिनट का मुझे टाइम दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, किसी पर जुल्म मत कीजिए, जुल्म करना हराम है। और ये आपके बुलाने से नहीं आया मैं, ये तो सरकार हुजूर अशरफुल औलिया का करम है। कहिए ना सुभान अल्लाह, कि सरकार की करामत मुझे भेज रही है। सरकार की महफिलों में बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत प्यार करते थे। तो सरकार की मर्जी यही थी कि मुश्ताक रज़ा कादरी रहिया बारी वाले न बुलाए चलेगा, मेरी कॉन्फ्रेंस में जरूर हाजिर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह आना हुआ। बड़ा अच्छा मजमा है, बैठे रहिए, मुख्तसर सा बयान, टाइम ज्यादा नहीं मिला। मेरा 32-35 साल से ये बिल्कुल वसूल है कि जिस स्टेज में जलसे कॉन्फ्रेंस में इंडिया के जहां शिरकत होती है, मैं शायरी आला हज़रत की शायरी से यानी बटन बरेली का दबाता हूँ। सैयदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिद आदम इस्लाम इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, आहा रहे मदीना गाफिल जरा तुझा, आहा रहे मदीना गाफिल जरा तुझा, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। करूँ तेरे नाम पे चाफेदा, करूँ तेरे नाम पे चाफेदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा। आप बैठिए, आप जाइए इधर इधर, वहाँ शाहिद ये स्टेज में उलमा रहते हैं, बड़ा मजा आता है। हमारी जमात के तहदीस नेमत के तौर पर उलमा मत सोचे कि अपनी बड़ाई कर रहा है, तहदीस नेमत के तौर पर कर रहा हूँ। हमारी जमात के सबसे बड़े मुफ्ती हिंदुस्तान के एशिया के हजरत के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं चंद साल पहले कटिया में प्रोग्राम कर चुका हूँ। मेरी मुराद मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर फकीह नस्र हजरत अल्लामा मुफ्ती मतूर रहमान साहब किबला मद्दसिल आली व मुरादी, और ये सरकार हुजूर ताजुल औलिया का करम है कि सरकार की बारगाह में भी उनकी मौजूदगी में बार मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा झूम के शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़िए ना झूम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जान किया तो जहां फिदा, बस एक जान किया तो जहां फिदा, और तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह अगर करोड़ों जहां हो तो आपके नाम पे कुर्बान है, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हमारे हालात को देखिए, आज जो मुसलमान बिखरा हुआ है, परेशान है, कौन सा मुसलमान जो आसुदा हाल है। हम स्टेज में आ गए, नातिया प्रोग्राम समाप्त कर लिया, तकरीरें सुन लिए, हम बड़े कामयाब हैं, मारा मारा फिर रहा है। आज हमारा क्या हाल है, आज फिलिस्तीन का क्या हाल है, वो क्यों है। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। क्या फरमाते आला हज़रत, हुजूर अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन लें, आज अकीका का प्रोग्राम है। हमारे जनाब अब्दुल रऊफ साहब किबला ने अपने बच्चे के अकीके के सिलसिले का यह प्रोग्राम इनेकाद किया है, बड़े मुबारकबाद के काबिल है। सदर जलसा इंतजामिया सदर और हमारे नकीब जलसा और हमारे उलमा और हमारे मोहतरम सामीईन बड़े मुबारकबाद के काबिल है। एक अकीका के प्रोग्राम में आकर के इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। और फिर क्या है, हमारे इस प्रोग्राम की जमानत, मेराज की जमानत यह है कि शहजादे हुजूर अशरफुल औलिया सरकार ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं। कहिए सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिर के गली
نہیں تبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں آج مصطفیٰ کی گلی سے ہم پھر گئے اسی لیے کامیابی نہیں مل رہی ہے مسلمانوں کی کامیابی کہاں ہے اور کہاں تلاش کر رہا ہے مسلمان کہاں کامیاب ہوں گے مسلمانوں کو یہی بات پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے مسلمان کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں ارے خدا کو قسم میرے مصطفیٰ کی محبت پر مر مٹنا رسول اللہ کے نام پر جان دینا اصل خدا کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے سبحان اللہ ضرور تیرے نام پہ جان فدا بس ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا ضرور کیا کروڑوں جہاں نہیں حضرات میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور بے شک ہم نے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کے پرچم کو لہرا دیا کہیے سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ کے پرچم کو لہرا دیا ہے ذکر رسول کے مقام کو بالا تر کر دیا ہے بلند و بالا کر دیا ہے آئیے صحابہ کرام کی زمانے کی تاریخ پڑھیں حضرت ثوبان ہے بڑے خوش نصیب جو لوگ ہیں یہاں آئے ہیں بس میں رسول میں بیٹھے ہیں ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں جلدی بولیے آپ بھی تھوڑا بولیے نا بس میں رسول میں بیٹھے ہیں رسول اللہ کے میلاد میں بیٹھے ہیں کہیے سبحان اللہ کھل کے کہیے سبحان اللہ ارے نوٹ کی برسات ہے تو زبان تو ہلائیے مجھے نوٹ نہیں چاہیے صرف زبان ہلائیے رسول اللہ کی بس میں بیٹھے ہیں صحابہ کی تاریخ دیکھیے صحابہ کتنے خوش نصیب تھے ان کے جیسے ہمارا ایمان ہو نہیں سکتا ان کے جیسے عشق ہو نہیں سکتا انہوں نے جیسی محبت کی اس محبت کا اعلان قرآن کر رہا ہے میرے مصطفیٰ زبان رسالت سے کر رہے ہیں ایک صحابی رسول ہے حضرت ثوبان بیٹھے ہیں بزم نبی میں بیٹھے ہیں اللہ اکبر ان کا مقدر تو دیکھیے صحابہ کرام کا ہم بیٹھے ہیں بزم رسول میں اور جو صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے سبحان اللہ حدیث رسول بھی سنتے تھے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا تھا سبحان اللہ دیدار رسول بھی ہوتا تھا حضرات گرامی حضرت ثوبان بیٹھے ہیں سارے صحابہ بیٹھے ہیں میرے رسول کی پڑ جاتی ہے نظر اے ثوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے حضرت ثوبان اداسی میں تھے آج چہرے پہ ملال ہے پریشان حال ہے سماعت کر رہے ہیں جناب پوری صاحب مکمل توجہ حضرت ثوبان رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے سنیے گا توجہ سے چہرے پہ اداسی ہے میرے رسول محبت سے پوچھا اے ثوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارے چہرے پہ اداسی کیوں ہے تم پریشان کیوں ہو یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کو معلوم ہے کیوں پوچھ رہے ہیں نبی کو معلوم نہیں تھا نہیں محبت سے پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن ہے حدیث ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کنا و ما یکون عطا فرمایا ہے سبحان اللہ عالم ازل سے جو ہو رہا ہے قیامت تک جو کچھ ہوگا ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے یہ سبحان اللہ غائب کا رسول ہے رسول جانتے ہیں محبت سے پوچھ رہے ہیں اے ثوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے چہرے پہ اداسی کیوں ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات ہے اے میرے آقا ایک بات ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں نوجوان سماعت کیجئے ادھر دیکھیے نا توجہ کیجئے نا بھائی ایک بات سے میں پریشان ہوں میرے سرکار نے فرمایا بولو ثوبان کیا بات ہے یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو ہم علماء کو جنت ملے گی بولیے سبحان اللہ آپ کے صدقے میں جنت ملے گی یا رسول اللہ جنت ملے گی لیکن جنت میں آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و بالا مقام جنت میں انبیاء کرام کا ہے اب ان سے کہیں بالا تر میرے آقا آپ رسول اللہ کا ہے سبحان اللہ آپ کہاں ہوں گے ہم کہاں ہوں گے یا رسول اللہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر کے غلام کو بڑا مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو تو کیسے مزہ آئے گا اسی بات کے تفکر میں اسی بات کی وجہ سے فکر مند رہوں میں پریشان ہوں نبی جواب دیتی بولیے سبحان اللہ ارے جھوک کے کہیے نا سبحان اللہ رسول اللہ جواب دیتے اتنے میں طائر سدرا آ گئے جبریل امی آ گئے اور آ کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں خدا کا پیغام پہنچائے آیت کریمہ لے کے آئے جس کا مفہوم یہ ہے اے حبیب اپنے غلاموں کو سنا دیجئے اپنے صحابہ کو سنا دیجئے اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ
اس دنیا میں جو غلامان مصطفیٰ اس دنیا میں رسول اللہ کی بزم میں بیٹھتے ہیں، کل وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، کل وہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام نعرہ تکبیر چل رہے ہیں۔ اور اشرف الشعراء جناب عثمان غنی صاحب بھی بہت قریب ہے، پرانے آپ کے اشتہار کے الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین میں وہ سیر کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جب بھی آپ دعوت دیتے ہیں اشرف الشعراء بھی تشریف لاتے ہیں، لہذا آپ ان لوگوں کے کلام سماعت کریں گے۔ بہرحال ایک مرتبہ جھوم کے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی توجہ دیجیے نا، مختصر سا بیان ہوگا، توجہ دیجیے، دھیان دیجیے۔ ہاں، حضرت اکرمہ صحابی رسول ایمان لانے سے پہلے بھاگتا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جو اس بارگاہ میں جاتا ہے انہی کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل، اب بیٹا صحابی رسول کا شرف ملا، کہیے نا سبحان اللہ، صحابی رسول بن گئے۔ پہلے ملتا نہیں تھا، لیکن جب ایک مرتبہ آیا، سامنے آ گیا، روبرو ہو گئے، اب کیا تھا؟ حضرت اکرمہ قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں، اے آمنہ کے لال، اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں آپ کے دامن کرم سے مالا مال ہو جاؤں گا، یعنی میں مشرف اسلام ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے سرکار نے فرمایا، اکرمہ بولو کیا ہے؟ کہا آپ یہ بتائیں، یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے، اسے آپ بلا لیجئے، اگر آپ اشارہ کریں گے، بلا لیں گے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، کہیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے نا سبحان اللہ، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا بس بات اتنی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف سرکار نے نگاہ فرمایا، نگاہ نبوت اٹھی، اور سرکار نے جب اس پتھر کو دیکھا، وہ پتھر وہاں سے چلا، رینگتا ہوا پہاڑ کے نیچے آیا، اور چلتے چلتے بیچ میں تالاب بھی تھا، تالاب کے پانی کے اوپر چلا، بولیے نا سبحان اللہ، جھوم کے بولیے نا، پانی کے اوپر چلا۔ پانی کے اوپر اگر پتھر آئے تو پتھر اوپر رہے گا کہ نیچے جائے گا؟ جلدی بولیے، اگر نیچے جائے گا نا تو آخر کیا وجہ ہے؟ پتھر سے کسی نے سوال کیا، اے پتھر جب پانی کے اوپر چلا، پانی کے سطح پہ چلا تو ڈوبا کیوں نہیں؟ تو پتھر جواب دے رہا ہے، نادان میں ڈوبوں کیسے، مجھے تو رسول اللہ نے بلایا، مالک مختار نے بلایا ہے، مالک کل نے بنایا ہے، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ پانی کے سطح پہ چلا، چلتے چلتے قدم رسول میں آ گیا، قدم رسول میں آ گیا۔ اب جب قدم رسول میں آیا تو اکرمہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور کہنے لگا، اے مسلمانوں کے پیغمبر، اب حجابات کھل گئے ہیں، اب میں آپ کا غلام بننے والا ہوں، اب مجھے کلمہ آپ پڑھا دیجئے، لیکن میں پتھر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نقیب الجلسہ سماعت کیجئے گا، میں پتھر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پتھر سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اکرمہ سوال کر۔ حضرت اکرمہ سوال کر رہے ہیں، اے پتھر بتا، جب رسول اللہ نے بلایا تو اتنی تاخیر سے کیوں آیا؟ رینگتا ہوا نیچے آیا، اور پھر پانی کے سطح پہ چلا، دھیرے 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 چل کے رسول اللہ کے قدموں میں آیا، تو اڑ کے کیوں نہیں آیا؟ جب رسول نے بلایا تو اڑ کے کیوں نہیں آیا؟ تو پتھر نے کہا، نادان، نادان، اگر اڑ کے آتا تو نبی نیچے ہوتے اور میں اوپر ہوتا، اگر اڑ کے آتا نبی نیچے ہوتے اور میں اوپر ہوتا، نادان، میں رینگتا ہوا اسی لیے آیا ہے تاکہ بارگاہ رسول کے عادت کا لحاظ رہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ،
वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तुरुश भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले जितने तमामी हज़रात आए हैं, उलमा फज़ला महफ़ज़ कुर्रा, हमारे बाहर से दूर दराज से मेहमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कॉन्फ्रेंस का सदका इसकी रहमत बरकतों से हम सबको मालवान अता फरमाए और सरकार सादात किशोर शाह और हुजूर आला हज़रत अशरफ मियां अलैहि रहमा और दीगर औलिया इकराम की के फैज़ान व करम से हम गुनहगारों को मालामाल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुर्शिद के जो है आप हज़रात मुकम्मल तवज्जो के साथ उनके फिरोज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है। मुझे अब चिट्ठी मिल गई है, तहरीर मिल गई है कि मैं बैठ जाऊँ। ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कुछ बयान न कर सका, वक्त तमाम हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।